اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک رب العزت پر ایمان اور بھروسے کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ سب کے حق میں دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنا عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنی میں گناہ سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک خوبصورت موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ جس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے، گفتگو کریں گے، اور اس کے متعلق جس طرح سے بہت ہی متقی انسانوں نے پرہیز کرنے کا، ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی گناہوں سے دوری اختیار کریں اور ہمیشہ تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو جی ہاں، آج ہم گفتگو کریں گے گناہ سے دوری۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز عبداللہ بن مبارک بہلول سے ملاقات کے لیے صحرا میں گئے۔ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بہلول پا برہنہ اور سر برہنہ جو ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب یہ بہلول کے پاس گئے، عبداللہ جا کے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ میں اپنی زندگی میں گناہ سے دور رہوں۔ عبداللہ نے جب یہ کہا تو بہلول نے کچھ نہیں کہا۔ عبداللہ نے کہا کہ کیوں کچھ نہیں کہتے، کیوں کچھ نہیں بولتے؟ تو اس وقت بہلول نے کہا کہ اگر 4 شرائط پہ عمل کرو گے، 4 شرطیں مانو گے تو میں تم کو نصیحت کروں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ وہ 4 جو تم مجھے نصیحتیں کرنا چاہتے ہو، جو 4 شرائط ہیں وہ بتائیں آپ۔ بہلول نے کہا کہ اگر تم گناہ سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو، جی ہاں ناظرین، یہ جو بہلول نے عبداللہ سے جو شرائط بیان کی، ان سے کہا کہ اگر ان 4 شرائط پہ عمل کرو گے تو تم گناہ سے دوری اختیار کرو گے۔ یہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ نصیحتیں، یہ شرائط ہم سب کے لیے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی چیز انہوں نے بتائی وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرو، بہلول نے عبداللہ سے کہا کہ اگر تم گناہ کرو تو تم خدا کی روزی نہیں کھاؤ گے، اس کا دیا ہوا رزق نہیں کھاؤ گے۔ تو عبداللہ پریشان ہوئے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رزق جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے وہ نہ کھاؤں، تو پھر میں کس کا رزق کھاؤں گا؟ تو اس وقت بہلول نے جو کہا، جو نصیحت کی، جو حکم دیا، وہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم خدا کا رزق بھی کھاؤ، اس کی دی ہوئی روزی بھی کھاؤ اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ جی ہاں، ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا نے ہمیں اگر کسی چیز سے روکا ہے، کسی چیز کے کرنے سے منع کیا ہے، اور ہم اس کا دیا ہوا رزق بھی کھا رہے ہیں اور اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہ ہوگا اگر ہم اس کی دی ہوئی روزی کو کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی بھی کریں۔ دوم چیز جو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اگر تم گناہ کرو، جب تم گناہ کرتے ہو تو تم خدا کی ملکیت سے باہر جا کر گناہ کرو، اس کی ملکیت سے باہر چلے جاؤ۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا کہ میں اس کی ملکیت سے کس طرح باہر جا سکتا ہوں، کیونکہ وہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کی ملکیت ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت بہلول نے کہا کہ یہ کتنا برا ہے کہ اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی ملکیت میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی کرو۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اس کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں، اس کی ملکیت میں بھی رہتے ہیں، پھر روزی بھی اس کی دی ہوئی کھا کے اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی دردناک عذاب کی جو کہا جا سکتا ہے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم یہ تمام چیزیں کریں گے تو یہ ہم سب کو ہمارے لیے واضح ہے، نصیحت ہے ہمارے لیے کہ اگر خدا کی نافرمانی کی، اس کا رزق بھی کھایا، اس کی ملکیت میں بھی رہے، تو یہ ہمارے لیے باعث عذاب ہوگا کہ اس کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے ہوئے بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے تیسری نصیحت کی، تیسری شرط بتائی،
وہ یہ کہ جس وقت گناہ کرنے کا ارادہ کریں تو ایسی جگہ جانا جہاں خدا تم کو نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا وہ خدا جو انسان کے اندر کے راز کو جانتا ہے، جو انسان کے اندر کے پوشیدہ جو راز ہے ان کو جانتا ہے، ابھی انسان اپنی زبان پہ وہ چیز نہیں لاتا، ابھی سوچتا ہے یا اپنے دل میں ابھی وہ بات رکھے ہوئے ہے، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا بہلول سے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں جب گناہ کروں تو میں ایسی جگہ پر جاؤں جہاں مجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ کوئی بھی ایسا کونا، کوئی بھی ایسا کہا جا سکتا ہے حصہ نہیں ہے کہ جہاں پہ خدا ہمیں نہ دیکھ رہا ہو۔ خدا ہر جگہ ہے اور تمام پوشیدہ ظاہر رازوں سے آشنا ہے۔ تو اس وقت بڑا خوبصورت سا جملہ جو بہلول نے عبداللہ سے کہا تھا، اور عبداللہ نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گناہ ایسی جگہ پہ کروں کہ جہاں پہ خدا موجود نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس وقت عبداللہ کو جب یہ بہلول نے نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر میں گناہ کروں اور مجھے خدا نہ دیکھ سکتا ہو۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ اگر ہم بھی گناہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی جگہ پر جا کر گناہ کریں جہاں ہمیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن پھر ہمارا اور آپ کا ذہن یہی کہے گا، ہمارا دل یہی کہے گا کہ کوئی جگہ، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ خدا ہمیں نہ دیکھ رہا ہو۔ لہٰذا ہمیں اگر یہ چیز ہمارے ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے، ہمیں بار بار یہ چیز اگر اپنے ذہن میں ہمیں یاد دہانی کراتی رہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اس وقت بہلول نے کہا کہ یہ کتنا برا ہے کہ خدا کا رزق بھی کھاؤ، اس کی ملکیت میں بھی رہو اور اس کے حضور میں ہو اور نافرمانی بھی کریں۔ یہ ہمیں جو نصیحت کی گئی۔ اور چوتھی نصیحت جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ بہلول نے کہا کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے لگے تو اس سے مہلت مانگنا تاکہ آخرت کے لیے توشہ تیار کر سکو، اپنی آخرت کا سامان تیار کر سکو۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا کہ یہ مہلت نہیں دے گا، کیونکہ جب بھی یہ کسی کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دیتا۔ تو اس وقت بہلول نے کہا کہ جب انسان کی روح قبض ہونے لگتی ہے، اس وقت اگر انسان کو مہلت مل جائے اور انسان بیدار ہو جائے تو انسان جو ہے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو کوئی موقع نہیں ملتا، کوئی مہلت نہیں ملتی کہ انسان جو اپنی پوری زندگی کو غفلت میں بسر کر چکا ہے، اب موت کے وقت وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ لوگ خواب غفلت میں ہیں، جب موت آئے گی تو متوجہ ہوں گے۔ انسان غافل ہے اور غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس وقت انسان متوجہ ہوگا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید مجھے بھی موقع نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کا، اگر مجھے بھی مہلت نہ ملی، کیونکہ جب موت کا فرشتہ کسی کو نظر آتا ہے تو اس کے بعد انسان اس کائنات میں نہیں رہتا، وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد انسان کو ایسا موقع ہرگز نہیں ملتا کہ وہ اپنی گناہوں کی تلافی کر سکے یا اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگ سکے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے وہ نیکیوں کو انجام دے سکے۔ جی ہاں عزیزان، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہلول نے جو آخری جملہ کہا کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر گناہ کرتے ہو
تو موت آ جائے اور موت کا جو فرشتہ ہے وہ تمہاری روح کو قبض کرنے لگے، تو یقیناً ہماری موت ایمان پر نہیں ہوگی اگر میں ان گناہوں کو انجام دوں گی اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور جب موت کا فرشتہ آ جائے اس وقت اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور گناہ کی حالت میں ہم اس دنیا سے جائیں گے تو خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے پروردگار کو کون سا چہرہ دکھائیں گے کہ وہ خدا کے جس نے مجھے رزق کھانے کو دیا، اس کی ملکیت میں رہی، اور وہ خدا میں جو کچھ بھی کر رہی تھی اس نے سب کچھ دیکھا، تو ہم اس خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا اس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک میسیج اور ایک نصیحت یہی ہے کہ کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں، اور گناہ نہ کرنا آسان ہے اور توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی اگر انسان گناہ چھوڑ دے، میرے سامنے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ انجام دیا تو مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا اور میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا اگر میں اس کو ترک کر دیتی ہوں تو یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اگر میں گناہ کر دیتی ہوں اور جس کسی کو میں نقصان پہنچاتی ہوں یا اپنے خدا کو ناراض کر دیتی ہوں، تو اس کو راضی کرنا، اس انسان کو بھی اور اس پروردگار کو بھی جو ہے منانا، اس کو راضی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ یہ جو نصیحتیں یہاں پر کی گئی تھی، یہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہم بھی کوشش کریں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس خدا کا رزق کھا رہے ہیں اس کی نافرمانی نہ کریں، اور وہ خدا جس کی ملکیت میں ہم رہ رہے ہیں، جس نے ہمیں یہ سرزمین عطا کی ہے، رہنے کو مکان عطا کیا ہے، اتنے خدا نے خوبصورت رشتے عطا کیے ہیں، ان سب کے درمیان رہتے ہوئے، اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے میں کس طرح سے گناہ انجام دے سکتی ہوں؟ اس کے بعد جو خدا، جو خالق و مالک ہے، جو سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، میں کس طرح سے اس سے چھپ کے گناہ کر سکتی ہوں؟ لہٰذا جب بھی شیطان ہمیں ورگلائے اور گناہ کی طرف مائل کرے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات کو اپنے ذہن سے نہ نکلنے دیں کہ وہ خدا مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس صورت میں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور اہم چیز ہمیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے اکثر دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے کہ آج فلاں انسان دنیا سے چلا گیا، آج فلاں، تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے آج اس کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی ہے، ایک دن میری بھی ملاقات ہوگی، لیکن یہ ملاقات ایسی ہوگی کہ اس کے بعد وہ ملک الموت مجھے دنیا میں نہیں رہنے دے گا، میرے جسم سے میری روح کو جدا کر دے گا اور اس کو اس فانی دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل کر دے گا۔ اس صورت میں جب یہ چیزیں ہم سب اپنے ذہن میں رکھیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اور آپ سب کے حق میں بھی دعا ہے، ہم سب کے لیے بھی دعا ہے، پاک رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں حقیقی معنی میں اپنا عبد بننے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، ایک نئی گفتگو کے ساتھ، ایک نئی پروگرام کے ساتھ، آپ کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا، ہمارا نگہبان۔ خدا حافظ۔